حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا جلوہ گر تھے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک وقت آئے گا لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے، یا رسول اللہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا یہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پتہ ہوگا حلال حرام کا، لیکن وہ کہیں گے نہ تو حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ پھر ایسا نصور جب انسان کے بدن میں اترتا ہے، پھر انسان کے وجود کو تقویت ملتی ہے، انسان کے وجود کو جب تقویت ملتی ہے، جب حرام سے پلا وجود ہو، بھلا اس سے حلال کے کامل کیسے صادر ہو سکتے ہیں؟ جو حرام سے پلا وجود ہے وہ ہمیشہ حرام ہی کام کرے گا۔ آؤ سب سے پہلے ہمیں عہد مسمم کرنا ہوگا، مولا ہم کھائیں گے تو رزق حلال کھائیں گے، حرام کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو رات کو روزہ رکھتی، رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، اس کے دن اور رات عبادت میں محو رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس کا کھانا پینا کیسا ہے، کیا حلال و حرام کی تمیز کرتی ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں چاہے اس کی کمر جھک کے، اس کی پیٹ اور کمر آپس میں مل جائیں، کمر جھک جائے، گویا دن کو روزے رکھ کے راتوں کو عبادت کر کے وقت صرف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ بھائی حلال کا ایک لقمہ اگر کھا کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات آدمی کو۔ اگر حقیقی طور پہ ایک ہی سجدہ نصیب ہو جائے اور وہ لذت والا سجدہ نصیب ہو جس طرح اللہ نے عطا کیے ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ راتوں کی عبادت، دن کے صوم و صلات کی کیفیتیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں تو پھر زندگی کسی کام کی نہیں، پھر معمولات کسی کام کے نہیں۔ میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک بندہ بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، بڑا مال و زر خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اس کا کمانا حلال و حرام کی کیفیتوں سے گزرتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں اس میں حلال کیا ہے اس میں حرام کیا ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں ایک جگہ نجاست لگی ہو، نجاست کو اگر پیشاب سے دھویا جائے تو کیا نجاست دھل جائے گی، وہ صاف ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ پیشاب بھی نجس، وہ جگہ بھی نجاست والی۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں پھر صدقہ و خیرات جو خود حرام ہے وہ بھلا کسی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی نفع نصیب نہیں ہوں گے۔ آؤ حلال کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو، فاقہ کش بن جاؤ، کمر جھکی ہونی چاہیے، اگرچہ وہ سارا دن مزدوری کرنے والا ہو، حلال کمانے والا ہو، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ 40 روز تک رزق حلال کھاتا ہے، اللہ اس کے من میں حکمت کے چشمے پیدا فرما دیتا ہے، حکمت کے چشمے پیدا کر دیتا ہے۔ بھائی حلال ہم نے چھوڑ دیا، آج ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھول گئی، آج ہم نے کہنا شروع کر دیا ہمارا ملک تو سود کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ تو نظام ہی سودی ہے، اس کے بغیر زندگی کا معمولات نہیں چل سکتے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر اس سے مر جانا ہزاروں گنا بہتر ہے۔ جو عاقبت کو برباد کرنے والا ہو، بندہ زندگی گزارنے آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، یہ زندگی عاقبت سنوارنے والی ہے، اگر وہ ہی نہیں سنورتی تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ آؤ حلال و حرام کی تمیز کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن